ہے تو آپ پڑھتے ہیں دین کے کسی بھی وقت میں الغرض کہنے کا مقصد یہ پابندی نہ ہو، آپ فاتحہ کریں، دین میں بھی کریں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر رات میں انتظام نہ ہو سکا یا کسی مجبوری میں پھنس گئے تو آپ دین میں ہم فاتحہ نہ کریں، ایسا معاملہ نہیں، آپ کبھی بھی فاتحہ کریں، لیکن یہ ہستی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ یہ تابعی میں سے اور ایک عظیم ہستی، آپ شجرہ میں پڑھتے ہوں گے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، ایک سب خاصی ہو کاسی ہو حسن کے واسطے۔ تو یہ صادق جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اتنے سچے کہ اپنی زبان سے اگر کوئی بات کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا تھا، اتنے سچے تھے۔ بغل والا ایک آدمی آیا نا، حضور مجبوری ہے اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، کہا بھائی بیچ دو، قیمت کیا رکھے ہو؟ کہا قیمت آپ کیا دیں گے؟ ویسے بھی سیدوں کا مرتبہ ہی کیا پوچھنا ہی، جس میں نبی کا نور ہو، علی کا خون ہو اور فاطمہ کا دودھ ہو، اس کے مقام اور مرتبے کو کیا پوچھنا؟ اس کے مرتبے اور مقام کا کیا پوچھنا؟ فرماتے ہیں بتا کہ قیمت کیا ہے، قیمت کیا ہے؟ کہا دیکھو بھائی قیمت تو ہم دیں گے لیکن یہاں نہیں وہاں دیں گے، یعنی دنیا میں نہیں جنت میں دیں گے، اور جنت ہم آپ دیکھے نہیں، وہاں کیا ملے گا کیا نہیں، تو جنت ہم اور آپ دیکھے نہیں، لیکن ایک اللہ والے کا ہی نہیں بلکہ خاندان رسول کے چشم و چراغ کی زبان سے بات نکلی ہے، اور جب زبان سے بات نکلی ہے تو اس کو خداوند قدوس رد نہیں فرمائے گا، قبول فرما لے گا نا، سبحان اللہ، سبحان قبول فرما لے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ دیکھو بھائی یہاں نہیں وہاں دیں گے، کہا آپ کیا دیں گے وہاں؟ کہا اس مکان کے بدلے میں جنت میں ایسا ہی وہاں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی گارنٹی ہے، ہماری آپ کی بات نہیں ہے، کیا ہے سب جھوٹ کرتے ہیں، ایک اللہ والے کی بات ہے اور جنت کی بات ہے، تو جو جنت دینے پہ، رب سے جنت دلوانے پہ قادر ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں جنت میں ایک ایسا ہی محل عطا کریں گے، تو کیا اس کو جنتی ہونے میں شک ہے؟ جنتی ہونے میں شک نہیں نا، اس لیے کہ وہ جنت دلوا رہے ہیں، تو جو جنت دلوا رہا ہے اس کو جنتی ہونے میں شک نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہا کاغذ لے آؤ، ایسے نہیں زبانی نہیں، کاغذ لے آؤ، کاغذ لے آؤ، کاغذ لایا، لکھا پڑھی ہو کہ جاؤ اس دنیاوی مکان کے بدلے جنت میں ہم تمہیں محل عطا کریں گے، محل عطا کریں گے، یہ لکھا پڑھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت غائب ہو گئے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے، کہاں گئے؟ حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حج کے بعد جب واپس آئے تو بچے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بلا حضور غضب کر دیا آپ نے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے والد کو اپنے سمجھا کر اور میرا مکان آپ نے خرید لیا ہے، اب ہم لوگ رہیں گے کہاں؟ کہا بھائی جبرن تو میں نے خریدا نہیں۔ کہا آپ نے دیا کتنا رقم؟ کہا رقم نہیں دیا ہوں، اس کے لیے میں وعدہ کیا ہوں کہ جنت میں تمہیں ایک محل عطا کروں گا۔ کہا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ ایسی کوئی شرط پہ بات ہوتی ہے، لکھا پڑھی ہوتی ہے؟ یہ کون جانتا ہے کہ آپ جنت میں دیں گے؟ جب اسرار پہ اسرار بڑھے، جب لوگ کہنے لگے، اسرار پہ اسرار بڑھتے رہے، بولے بلاؤ اپنے والد کو، کہا وہ تو انتقال کر گئے، وہ تو انتقال کر گئے، اب اس میں پیمانی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا وہ تو انتقال کر گئے، کہا انتقال کر گئے، کہا چلو قبر، انتقال کر گئے تو چلو قبر پہ پاور دکھیے۔
ایک اللہ والے کو پاور دیکھیے، ایک نبی والے کو پاور دیکھیے، ایک آمنہ کے لال کے رشتہ داروں کا پاور دیکھیے، ایک علی کے دلدار کا پاور دیکھیے، ایک فاطمہ کے دلدار کا پاور دیکھیے۔ کہا چلو قبرستان پہ، اور جب قبرستان میں گئے ہیں اور اس کے قبر پر جب کھڑے ہوئے، کہا امام جعفر صادق تیرے قبر پر آیا ہے، بتاؤ تیرے اور میرے درمیان جو وعدہ اور معاہدہ اور لکھا اور پڑھی ہوئی لکھا پڑھی جو ہوئی تھی، کیا وہ سچ ہے یا غلط ہے؟ وہ سچ ہے یا غلط ہے؟ تو بتا دے۔ وہ مردے کے اندر تو اتنی پاور نہیں تھی، لیکن جب کرنٹ اور کنیکشن جب لگا تو اس کے اندر بھی پاور ہو گیا۔ وہ رب کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مولا اب زبانی نہیں چلے گا، بلکہ قدرت کے قلم سے اب لکھے پڑھے دستاویز کو یہاں بھیج دے، تاکہ میرے لڑکے بھی مان لیں اور دنیا والے بھی دیکھ لیں کہ ایک اللہ کے ولی جو اپنی زبان سے جو باتیں نکالتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، جب رب بلواتا ہے تو یہ بولتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ لکھ کے دے دے تو اللہ تعالیٰ لکھوا کر بھیج دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان لکھا اللہ۔ پڑھی۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا جب انتقال کر گئے تو لکھا پڑھی کہاں؟ کاغذ ہے ہی نہیں۔ کہا قدرت کی جانب سے ایک ہوا میں پرواز کرتا ہوا ایک چھوٹا سا لیٹر، ایک بھی الٹتا پلٹتا اس کے قبر پر گرے۔ سبحان اللہ۔ قبر پر گرے، جب اس کے قبر پر گرے کہا اٹھا اور اس کو پڑھ۔ جب اٹھایا گیا تو ایک طرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ اور معاہدے ہوئے تھے وہ، اور دوسری طرف سے اس کی تصدیق نامہ بھی حاضر آیا۔ یہ میرے بچوں سنو، یہ اللہ والے ہیں اور جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے جنت میں محل پا لیا ہے، لہذا امام جعفر صادق سے الجھنے کی کوشش مت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا سبحان۔ لکھا جب آئے گا آسمان کی جانب سے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو جنتی پتر سمجھ کر ہم اپنے سینے سے لگا لیں گے، بے شک بے شک بے شک، سینے سے لگا لیں گے، اور یہ یقین نہیں بلکہ یقین کامل ہو جائے گا کہ میرا باپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توسل سے وہ محل وہاں عطا کی گئی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ یہ سن 80 یا 82 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی۔ یہ تابعی میں سے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کے امام ہیں، امام اعظم، آپ لگ بھگ 3 سال پڑھے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے 3 سال پڑھے ہیں، لیکن اس میں بھی لیکن ہے، جب لگ بھگ آپ کی عمر 62 سال کی ہوئی تو کسی نے پوچھا آپ سے، چونکہ ہر دور میں نقطہ چی پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں، خواہ نبی کا دور ہو یا علی کا دور ہو، صحابی کا دور ہو یا تابعی کا دور ہو یا شہداء کا دور، ہر اچھے لوگوں پہ چھیٹا کشی ہوتی ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے شکایت کیا، اور ایک نہیں کئی لوگوں نے شکایت کی کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ وہ اپنے قیاس پر عمل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خاموش سنتے رہے، اس لیے کہ بڑے لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ ہوتا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ سید صاحب نے آپ کو برا کہا ہے، سید صاحب کیا اوقات ہے مجھے برا کہے؟ 10 برائی سید صاحب کو ہم ان سے کہتے ہیں،
یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ بڑے کردار کے مالک جو ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی ہستیاں جو ہوتی ہیں، وہ فوراً اس کا جواب نہیں، وقت کا انتظار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی بڑا نہیں ہوتا، اس کا وقت بڑا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو خاموش ہو گئے۔ بلا ٹھیک، حج کے موقع پہ جب تشریف لے گئے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ بولے کہ نعمان بن ثابت آپ ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ نعمان بن صادق۔ کہا آپ ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کیا آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں کوفہ کے رہنے والا ہوں۔ کہا امام آپ ہی ہیں؟ امام اعظم؟ کہا حضور اسی گنہگار کو کہا جاتا ہے۔ تو کچھ سوالات کیے کہ تیرے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی مجھ تک پہنچی ہے، چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہاں سے ایک ادب کا طریقہ بھی معلوم رہتا ہے۔ آج ہم اور آپ لاپرواہی مفتی صاحب کے ساتھ چلے، راستے میں ہیں، بات راستے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مفتی صاحب بھی بتا دے رہے ہیں، ہم بھی پوچھتے جا رہے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے کہ مسئلہ مسائل جو پوچھا جائے وہ چلتے نہیں، لاپرواہی بھی نہیں، بلکہ اس کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کیا جاتا ہے۔ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کیا جاتا ہے، چلتے نہیں، بیٹھ کر باتیں ہونے لگی۔ جب بات ہونے لگی تو فوراً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریائے محبت جوش میں آتی ہے اور آپ کے پیشانی کو چوم لیتے ہیں، اور چومنے کے بعد فرماتے ہیں اے نعمان بن ثابت، جتنی باتیں تیرے لیے تیرے خلاف جو میرے پاس آئی ہے، ان تمام باتوں کو میں نظر انداز کرتا ہوں، اور کوئی بات تیرے اندر ویسی نہیں ہے، اور تم سے سچی اور پکی محبت ہوتی ہے، اب تم جاؤ اپنا راستہ لو۔ کہا حضور والا، جب آپ نے میری ذات کو پہچان لیا ہے تو میں نے بھی آپ کی ذات کو پہچان لیا ہے، لہٰذا اتنا جلدی مجھے آپ اپنی بارگاہ سے جدا نہ کیا جائے، جدا نہ کریں، بلکہ اپنی بارگاہ میں رہنے کا مجھے بھی شرف دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں کتنے دن رہے تھے؟ 2 سال۔ کتنے دن رہے تھے؟ 2 سال۔ 2 سال رہے تھے۔ تو 2 سال رہے تھے۔ اب کسی نے پوچھ دیا، 62 سال کی عمر ہو گئی، تب کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر شریف، آپ کی عمر شریف؟ فرماتے ہیں 2 سال۔ تو آپ نہیں ہنسیں گے؟ تو اگر کوئی پوچھ دے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، 3 سال، تو آپ تو ہنسیں گے؟ ہنسنے والی بات ہے، ہنسیں گے؟ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ امام اعظم مذاق کر رہے ہیں؟ کہ نہیں یار مذاق نہیں کر رہا ہوں، 2 سال۔ مطلب مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا دیکھو میں نے 62 سالہ زندگی جو اپنی گزاری ہے، لیکن 2 سالہ زندگی اس سید زادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں جو میں نے گزاری ہے، ویسا لطف میں نے پوری زندگی میں کبھی پایا ہی نہیں جو 2 سال میں نے پایا ہے۔ اور وہ 2 سال کی زندگی میرے نزدیک سب سے پیاری ہے اور سب سے اچھی ہے اور سب سے بہتر ہے، اسی لیے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ میری عمر 2 سال ہے۔ اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کوئی بسی چیز یا کوئی لطف والی جگہ اگر آپ کو پسند آیا، وہاں آپ ٹھہرے گا، 24 گھنٹہ گزار دیا، لیکن 2 گھنٹہ یا 2 گھڑی یا 1 وقت یا آدھے گھنٹے جو میری زندگی فلاں جگہ گزری تھی، وہ مزہ مجھے 24 گھنٹے کی زندگی میں نہیں ہے۔ اس وقت کا آپ بھی انتظار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 سال میں نے اپنے علم کو چھپایا نہیں، بلکہ 2 سال اور اس علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا ہے۔ اس لیے بڑے شان سے میں کہتا ہوں کہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تلمیذ ہوں، شاگرد ہوں، اور یہ شرف اور یہ مقام مجھے بلند ہے۔
سبحان اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو طلب کرنے کے لیے بڑے اور چھوٹے بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، بڑے اور چھوٹے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اگر کم ہے، علم میں زیادہ ہے، تو اس سے ہم علم حاصل کر لیں۔ جیسا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بڑے ہیں، عمر میں کم ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مقدس بارگاہ میں علم حاصل فرمائے، اور 2 سال جو آپ نے علم حاصل کیا اس کو تا زندگی آپ کی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بلندی اور بڑھاپا۔ بس ایک بات اور عرض کر دیا، مسجد میں کچھ لوگ آئے تھے سوئے ہوئے، آپ عبادت الہی میں مصروف تھے، عبادت الہی میں آپ مصروف، بغل میں طالب لوگ تھے، بغل میں اپنا تھیلی لے کر اتفاق کے اسی کے ساتھی آئے اور اس تھیلی کو لے کر چلے۔ جب یہ بیدار ہوئے، دیکھا مسجد میں کوئی نہیں ہے، ہو نہ ہو میرے تھیلے، میرے خزانہ، میرے اشرفی دینار یہی لیے ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ اچھا، ہاتھ میں تسبیح، نیت میں فطور، نیت میں فطور، ہاتھ میں تسبیح، اتنا شاندار، اتنی بہترین داڑھی، چہرہ، اور چوری پر آپ آمادہ، میرے اشرفی کے تھیلی آپ نے چرا لیا۔ یار مجھے تو علم بھی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں، میں تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوں، کہنا آپ کے علاوہ کوئی دوسرا چورایا ہی نہیں۔ جب عزیز کر دیا، بار بار اسرار کرنے لگا، یہ اٹھے ہیں اور اپنے بھائی کو، اپنے صاحبزادے کو بلاتے ہیں، کہا کتنے اشرفی تھی، کہا 2000، کہا لاؤ اور اسے اشرفی دے دو، اور لیا۔ اس کے بعد جب واپس گیا، اس کے تھیلی جب ملے، پھر حضرت کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور والا، یہ اشرفی میں نے نادانی کیا ہے، میری خطا کو بخش دیا جائے، میری غلطی کو معاف کر دیا جائے، اور یہ اپنا اشرفی لے لے۔ کہا میں سید ہوں، سید، ارے میں جسے دے دیتا ہوں اسے میں کبھی واپس نہیں لیا کرتا ہوں، یہ میرے عالی گھرانے کی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور ٹھیک اگر نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، لے لیں، میرا پیسہ مل چکا ہے۔ کہا جو ملا وہ تیرا تھا، جو ملا وہ تیرا تھا، اور یہ جو میں دے رہا ہوں یہ تحفے میں تم قبول کر لے، یہ تحفے میں تم قبول کر لے۔ اسی علاقے کا ایک بہت بڑا بادشاہ جو ولیوں سے تھوڑا کنس رکھتا تھا، جلن رکھتا تھا، جس کا نام منصور تھا، جس کا نام منصور تھا۔ سارے علماء، اولیاء کرام، ابدال، کتب کو یہ دعوت دیتا کہ میرے دروازے پہ آئیں اور صبح شام مجھے مبارکباد دیں۔ سارے لوگ چلے جاتے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نہیں جاتے۔ ایک دن اتفاق سے چل بن کر خاک ہو کر وزیر کو بلایا، سن کل جا کر میری طرف سے امام جعفر صادق کو دعوت دے دینا، اور جبرن کو میرے اس محل میں لے آنا۔ بلا حضور کیا آپ ایسے اللہ والوں سے ٹکراتے ہیں؟ ارے وہ اپنا کام کریں، ان کو کرنے دیجئے، چھڑکھانی نہ کریں، ورنہ آپ پر عذاب نازل ہونے لگے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں، ان کو میری بارگاہ، وہ آتے کیوں؟ بلا ٹھیک ہے میں جا کر دعوت دے دوں گا۔ دعوت دے دیا، کل کا سمے آیا، ادھر اپنے سپاہیوں سے یہ منصوبہ کیا بنایا کہ دیکھو میں جب وہ آئیں گے تو تخت سے میں اتر جاؤں گا، اور ان سے کچھ اچھی، کچھ بری، کچھ تلخ اور کچھ نرمی، دونوں طرح کی باتیں کروں گا، اور جب وہ غصے میں آئیں گے اور مجھے کچھ جذر و توبیخ کریں گے تو میں اپنی پگڑی کو اتاروں گا۔ یہ سوچنا کہ جب میری پگڑی اتر جائے گی فوراً اپنی ننگی تلوار ان کے سر پہ لہرا دینا اور ان کو قتل کر دینا۔ بادشاہ میں ہوں نہ سمجھ جاؤں گا، قتل کر لینا۔ ٹھیک، منصوبے بن گئے، حضرت کو دعوت دی گئی، آپ گیٹ پہ تشریف لائے،
بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے. اب یہ بھی دیکھتے چلیے کہ جن جن لوگوں نے جہاں جہاں بھی اللہ کے ولیوں سے، اللہ والوں سے ٹکرایا ہے، جب تک ان کے قدموں میں آ کر اپنی معافی اور تلافی نہیں کیا، وہ پوری زندگی ہی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان تباہ و برباد ہوئے. بے شک یہ ہمیشہ تاریخ رہی ہے. آئے جب دروازے پہ آئے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے منصور، اور سارے سپاہی ننگی تلوار میان سے باہر نکال کر ہر جگہ پہ اپنا کھڑے ہیں کہ جب بادشاہ کا حکم ہوگا اور تلواریں میری میان سے نکالنا نہ پڑے، فوراً ہاتھ سے چلا دینا ہوگا اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا. جب آپ تشریف لائے گیٹ پر آتے ہیں اور بادشاہ وہاں دیکھا اور دیکھنا تھا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی. اس کی دل کی دنیا بدل گئی. نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ. چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف. بے شک بے شک سبحان اللہ. چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. اتنے میں پریشان فوراً تخت سے اٹھا، بڑے سہمے ہوئے قدموں سے نرم لہجہ لے کر توصیف و تعریف کے انبار لا کر حضرت کے قدموں میں نچھاور کرنے لگا. اب سارے لوگ دیکھ کے دنگ، کیا معاملہ ہوا کہ وقت آنے والی یعنی یہ وقت میں ابھی منصوبہ بدل رہا تھا، قتل کرنے کا منصوبے اور طریقے بیان کیے جا رہے تھے، اور جب حضرت کی آمد ہوئی تو کیا معاملہ ہے کہ اچانک ان کی دل کی دنیا بدل گئی؟ کیا معاملہ ہو گیا؟ سب لوگ تعجب پر پوچھے کون؟ اس لیے کہ قاتل اور مقتول دونوں ایک جگہ ہے. پوچھے کون، مشورہ کون، کیا کہے ان سے؟ آیا کہا حضور آپ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ تخت خالی ہے، تخت خالی ہے، آپ چلیں تخت پر رونق افروز ہو جائیں اور اس ناچیز منصور کو اپنے قدموں میں بیٹھنے کا جگہ دے دیں. قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، لیکن آج ارادے کیا ہو گئے کہ آپ تخت پر بیٹھیں اور قدم میں وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ منصور آپ کے قدم میں بیٹھے، اور آپ کے قدموں سے جو لطف اندوز ہو کر جب باہر نکلے گا تو دل کی دنیا بھی بدل جائے گی، اور یہ دل جو ہے یہ کینہ سے بھی محفوظ ہو جائے گا، بلکہ شہر مدینہ بن جائے گا. سبحان اللہ. یہ جوش اور یہ جذبہ لے کر حضرت بیٹھے، تھوڑی دیر گفتگو ہوئی. کہا حضرت اب تشریف لے جا. آیا کیجیے، پھر بھی یہ قدم آگے بڑھ کے گستاخی کر رہا ہے. آیا کیجیے، جو ضرورت ہو اسے آپ کہیے، میں اسے پورا کروں گا. یہ نہیں کر رہا ہے کہ ابھی میں نے اپنی ضرورت ان سے پورا کروا رہا ہوں، پھر کب یہ ہوگا کہ میں ان کی ضرورت پورا کروں؟ ارے تم کیا پورا کرو گے؟ تم اگر ہو تو دنیا کے لیے ہو، اور جن کی دودھی آسمان پہ بول رہا ہو، جن کا جھنڈا آسمان پہ بلند ہو جا رہا ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو، رسول کی بارگاہ میں پیارا ہو، تم ان کی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہو؟ اگر کوئی دنیاوی یا اخروی اگر تمہارا مقصد ہو تو ان کی بارگاہ میں پیش کرو، وہ تمہارے مقصد کو پورا کریں گے. بے شک. اللہ واپس گئے. سپاہیوں نے بڑے تعجب لہجوں میں آیا اور بادشاہ کو گھر لیا. بولا کہ بتائیے ابھی آپ نے منصوبہ قتل کا بنایا تھا اور جب آئے تو یہ بولا مناظر مت پوچھو، میں نے کیا سے کیا دیکھ لیا. شاعر لوگ کہتے ہیں نا، میں چومتا ہوں، صبح میں بھی چومتا ہوں اور شام میں بھی چومتا ہوں، اور قسمت اگر ساتھ دے تو مدینے میں جا کے بھی چومتا ہوں. صبح میں بھی چومتا ہوں، شام میں بھی چومتا ہوں. کہا کیا چومتے ہو؟ کہا گھر رہتے ہیں تو ماں کا قدم چومتا ہوں، اور مدینہ رہتا ہوں تو نبی کا روضہ چومتا ہوں، اور کچھ نہیں اگر بیچ میں رہتا ہوں تو نبی کا نام لے کر انگوٹھا لیکن چومتا ہوں. کہا مت پوچھو، دل کی دنیا بدل گئی. کہا دیکھا ہے آپ نے کیا؟
میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. کہا جب وہ میرے گیٹ پر آئے ہیں تو اپنے ساتھ جیسے ہم لشکر رکھے وہ بھی اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر آئے تھے. وہ ایک لے کر آئے تھے, میں انیک رکھا, وہ ایک لے کر آئے تھے. کہا تھا وہ ازدہا تھا کہ اس کی حالت ایاد صورت کیا تھی. کہا وہ منہ پھاڑا تھا, ایک جبڑا اوپر اور ایک جبڑا نیچے, ایک میرے تخت کے نیچے لگا دیا تھا اور ایک میرے تخت کے اوپر کرسی پر لگا دیا تھا. اور اس نے سخت لہجوں میں کہا, اے گستاخ نبی, اے گستاخ اولیاء, سن لے, اگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی کیا تو اپنے دونوں جبڑوں کو ملا دوں گا, تمہارے تخت بھی میرے زبان میں آ جائیں گے اور تم بھی آ جاؤ گے اور تیری عاقبت بھی تباہ ہو جائے گی اور دنیا بھی تباہ ہو جائے گا. اسی خوف سے تم بڑے سہمے بلی بن چوہا بنتے رہے. کہا یہ معاملہ تھا. کہا اب الجھو گے کہ نہیں. کہا اب سمجھ گیا ہوں, اب میرا دماغ جو الجھا تھا وہ سلجھ گیا ہے. اب اولیاء کرام کی اور بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کروں. یہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی شان. اس لیے سارے لوگ فاتحہ اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں بڑے ادب و احترام سے. یہ جو قریب آنے والا ہے, اس لیے کہ بزرگان دین کا معاملہ اب اس میں جیسے اسی جگہ ہاتھ دھونا ہے یہ رواج ہے, اسی جگہ کھائیں تبرک کہیں نہ لے جائیں یہ رواج ہے. اور رواج جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور روایت جو ہوتی ہے وہ اٹل رہتی ہے. روایت نہیں ٹوٹتی. جی دوسرے دن آ سکتے ہیں, دوسرے جگہ تبرک کے طور پر بھیج سکتے ہیں, اور دن میں یا رات میں کبھی بھی آپ فاتحہ کریں. رب کی بارگاہ میں وہ نہ ناجائز ہے, نہ گناہ ہے, نہ مکروہ ہے, نہ حرام ہے. ہاں ایک اس میں اور ثواب یہ ہے, ثواب میں بھی ایک کمال پیدا ہوتا ہے نا, ثواب میں بھی ایک کمال یعنی جان پیدا ہو جائے. کہتے ہیں نا محفل میں جان پیدا ہو گئی, محفل میں جان پیدا. اس فاتحے میں ایک جان اگر پیدا کرنا ہے تو جان یوں پیدا کریں تھوڑا تھوڑا اضافہ کر کے, تھوڑا بڑھا کے. اسی میں 10 پوری بناتے ہیں, 15 پوری بناتے ہیں, 20 پوری بنا دیں. محلے میں دیکھیں جن کے ہاں پوریاں نہ بنتی ہو یا جو لذیذ کھانوں سے محروم رہتے ہو, ان کو اپنے دسترخوان پر بلا لیں اور ان کو اپنے سامنے پیٹ بھر کھلا دیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھوم کر آپ کے گھروں میں برسے گی اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہو جائے گا. انشاءاللہ العزیز جملہ بوانوں سے ہم بچتے نظر آئیں گے. اس لیے کہ ہر بزرگان دین کا شیوا ہے تو لنگر خانی چلاتے تھے, لنگر خانی. اب رہی بات غریبوں کو بلائے جائے, امیروں کو, میرے امیر کو بلائیے, غریب سب کو بلائیے, اپنے دسترخوان کو سجا دیجیے. بے شک. اور یہ سوچ لیجئے کہ ہمارا 20 پوری زیادہ ہے اور اس پہ غریب بچوں کے پیٹ میں جا رہا ہے جو اتنے لذیذ حلوے اور کھانے نہ کھاتے ہوں, وہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے وہ دسترخوان ہمیشہ کے لیے آباد رہے گا, برباد رہے گا. اگر اس فاتحہ میں اور کمال پیدا کرنا ہے یا کسی بھی فاتحہ میں کمال پیدا کرنا ہے الغرض, تو اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے جس میں 4 مہینے حرمت والے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور یہ رجب. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے, بڑا مبارک مہینہ. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا پیارا مہینہ.
مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک میں زمین کو ہموار کی جاتی ہے، اور اسی ماہ مبارک میں بیج ڈالی جاتی ہے، بیج ڈالی جائے تو ظاہر بات ہے کہ زمین ٹھیک ہو. جب زمین ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور بیج اس میں ڈالا جائے وہ بھی خراب نہیں، اچھا بیج پڑے، زمین بھی ٹھیک اور بیج بھی ٹھیک، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اس کو کاٹ لیجئے، اس لیے کہ یہ اچھی زمین ہے اور اچھا بیج بھی ہے، تو انشاءاللہ الذی رمضان میں اچھا فصل ہوگے گا تو اس کا ثمرہ اور اس کا ثواب آپ پائیں گے. سبحان اللہ. ظاہر بات ہے کہ یہ مہینہ رجب کا ہے، اس میں زمین کو ہم ٹھیک ٹھاک کر لیں. زمین سے مراد دل، بیج سے مراد نیکی، زمین سے مراد دل. دل ٹھیک ہو جائے، نیکی کی بیج بو دیں، اور شعبان المعظم جو شب برات کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں ہم سچائی کر دیں. گیہوں بویا جاتا ہے، زمین ٹھیک، گیہوں کی بیج ٹھیک، اور کسان سے پوچھئے کہ بونے کے بعد کتنے دنوں کے بعد پانی دیا جائے؟ دوسرے دن کہا نہیں، تیسرے دن کہا نہیں، چوتھے دن نہیں، کہا اگر مکمل فائدہ لینا ہے تو 21 دن کے بعد پانی دے دو، فصل تیرا جوان ہو جائے گا. پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ، اس مہینے میں اتنی تیاری ہو جائے کہ زمین ہماری فٹ ہو جائے اور نیکی کا بیج بو دیں، اور شعبان المعظم میں ہم عشق کی سچائی کرتے، اور جب عشق کی سچائی ہو جائے گی اور فصل اچھا اگے گا تو رمضان المبارک میں کاٹا جائے گا. 1 رکعت پڑھیں گے تو 70 ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. سمجھ گئے نا؟ یہ 12 مہینوں میں یہ مخصوص مہینے ہیں، تو اسی رمضان المبارک کے مہینے میں، اسی شعبان رجب المرجب کے مہینے میں ہم زمین کو ہموار کر دیں اور نیکی کی بیج بو دیں، اور شعبان کے مہینے میں ہم اس کی پانی سے، عشق کے پانی سے سچائی کر دیں، اور رمضان میں ہم 1 مہینہ کاٹتے رہے، کبھی رحمت بن کر، کبھی برکت بن کر، کبھی مغفرت بن کر. یہ تینوں عشرے آئیں گے تو رحمت کے عشرے میں ہم رحمت کے طالب ہو جائے، اور مغفرت کے ہفتے میں ہم مغفرت کے طالب ہو جائے، اور رحمت کے ہفتے میں ہم رحمت کے طالب ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز میرا کام چلتا رہے گا. اس لیے میرے بھائی اس مہینے کا آپ دھیان دیں، اور نیاز اور فاتحہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 15 تاریخ کو آپ کریں، اس لیے کہ بے شمار فقہائے کرام نے اسی تاریخ کو متعین کیا ہے، اور یہی آپ کی وصال کی تاریخ ہے. اور 24 گھنٹے کبھی بھی آپ فاتحہ کریں، انشاءاللہ العزیز رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ ہم غلام ہیں، بندے ہیں، ہم تو سو جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے میرا خدا تو وہ ہے جو کبھی اونگتا بھی نہیں، کبھی سوتا نہیں. بزرگوں سے کسی نے پوچھا، بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ آخر آپ سوتے کیوں نہیں رات میں؟ کہا یار میں کیسے سوؤں کہ میرا آقا، میرا خالق رات بھر جاگ رہا ہے، اور میرے نفس اور میرے پھیپھڑے اور میرے کڈنی کی حفاظت کر رہا ہے. میں کتنا نافرمان غلام ہوں کہ میں آقا میرے سامنے کھڑا رہے اور میں سوتا رہوں. اس لیے مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں بھی شب بیداری کر کے اس خالق اکبر کا نام لیا کرتا ہوں کہ جب ساری کائنات سو جاتی ہے تو اس کے کڈنی اور پھیپھڑے اور کلیجے کی وہ خداوند قدوس حفاظت فرماتا ہے، اور سانس کو رکنے نہیں دیتا بلکہ چلنے پر مجبور کرتا ہے. وہ میرا خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ جس مقصد نیک کے تحت جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، رب قدیر اس محفل کو قبول عطا فرما، اور جانے والے مرحوم کے کرم کروٹ جنت نصیب عطا فرما. بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو رب قدیر تو اسے معاف عطا فرما، اور اس پر ہم سبھی لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
لاکھوں سلام